آپ کو پوسٹ ماڈرنزم اپنی لبرٹی دیتا ہے, اتنا اٹریکٹیو ہے نا پوسٹ ماڈرنزم کہ وہ لبرٹی دیتا ہے کہ آپ اپنی مورالٹی کی ڈیفینیشن اب خود دے سکتے ہیں. سو 7 بلین پیپل کین بی countering each other's philosophical morality and still think that they're right. Subjective truth کا جو مسئلہ ہے. Yeah, that's too subjective of a terminology. میں نے اس لیے استعمال نہیں کی کہ صحیح اور غلط کی تمیز آپ کو خود دینے کی اجازت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی قرآن میں بتا دیا ہوا ہے. اس کو طاغوت بولتے ہیں کہ تم پالیسی نہیں بنا سکتے. جو بندہ یہ بتائے گا کہ میں نے پالیسی بنانی ہے خود, وہ طاغوت ہو گیا. اور طاغوت از دا ٹاپ کرائم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام اتنی بڑی چیز ہے, اس کی بیسک ضرورت ہے. بیسک ضرورت سارا کیا نخرہ, یہ بیسک ضرورت ہے. ورنہ جیسے آپ نظام سے باہر نکلیں گے آپ پرون ٹو طاغوت ہیں, کیونکہ پھر آپ کو لبرٹی خود ہی مل رہی ہے کہ آپ پالیسی بنائیں گے. اور بنائی ہے انسانوں نے, ہر بندہ اپنی, کیونکہ انسان کی دیکھیں جنت کی مخلوق ہیں, کسی شک میں مت رہیے گا. ہمارا باپ جنت میں بنا تھا اور جنت سے ہی ہم آئے ہوئے ہیں. وہ پروجنی چیخیں مارے گی اندر سے, اور دنیا میں جتنے بھی کام آپ نے کیے ہیں وہ جنت کی کام ہی کیے ہیں. ہم نے موبائل بنایا, جنت کا کام کیا کہ بٹن پہ آ جائے سارا کچھ. ہم نے اے سی بنایا, ہمیں گرمی نہیں برداشت ہوئی, ہمیں سردی نہیں برداشت ہوئی, ہمیں اچھا لگنا بہت ضروری ہے. 1800 قسم کی لینز نکالی. وی آر آل پریکٹسنگ ایوری سنگل تھنگ جو کہ جنتی بادشاہ سلامت دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, اور سارے کے سارے شاہانہ کام کیے ہم نے. اگلے 10-20 سالوں میں دیکھنا بھی ڈوپامین چینلز کس طرح کی ہمیں اسٹیٹ کے اندر انٹر کریں گے. سو اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جنتی فٹ ہو نہیں سکتا, اور اگر سمجھ لے کر بھی دیا تو جنت نہیں فٹ ہو سکتی. تو وہ جو فرسٹریشن آنی ہے نا, وہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ڈوپ چینلز اتنا بڑا میپ ہیں. ایک دفعہ ہم ڈوپامین کا میپ نکال لیں, پورے مسئلوں کے تمام تر لسٹیں آ جائیں گی, اور جب ایک دفعہ آپ کو مسئلے کی لسٹ آ جائے گی تو آپ اس سے حل بھی نکال سکتے ہیں. یہ ایک میں نے آپ کو ایشو بتایا ہے ایلیمنٹ آف کریج کا. سب سے بڑا مسئلہ مجھے پتا کیا ہے اس وقت دنیا میں, کہ لوگ قرآن سے اپنے آپ کو قرآن میں پلیس ہی نہیں کر سکیں گے. اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں. آپ میجر کر کے دیکھیں ریکٹر اسکیل پہ, اس سے بڑا کوئی مسئلہ مسلمان کو نہیں ہو سکتا کہ قرآن ڈز ناٹ ریمین دا بک دیٹ آئی اور اینی ہیومن بینگ کین اپلائی or relate to or find himself in. Yeah, find himself in is the better way of putting it. اب کیا کریں پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے صحابی ایلینیٹ ہو جائیں گے. سب سے پہلے صحابی, اب تو ہو چکے ہیں صحابی ایلینیٹ لٹرلی, مگر یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ دیم ریئل. اور جیسے ایک صحابی ڈراپ کیا نا آپ نے لسٹ سے, آپ نے اپنا نبی ڈراپ کر دیا, یاد رکھیے گا, کیونکہ صحابہ کے نام نبی علیہ السلام کے ایٹریبیوٹس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ پورا کا پورا ہائرارکیکل پرزم سمجھ لیں. کسی ایک صحابی کا جو میجر ایٹریبیوٹل ماڈل وہ پریکٹس کر رہے ہیں, وہ آپ نے ایٹریبیوٹ ان ریئل کیا, اسی وقت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے آرکی ٹائپ کو آپ نے ڈیمیج کر دیا. اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا, وہی ایلین سٹوریز لگیں گی ساری کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر ہم ایک نیا ماڈل نکالیں گے, بیکاز اندر سے تو ہم انسان ہیں. پھر آپ نئی ڈیفینیشن آف سیلف اسٹیم نکالیں گے, سیلف ورتھ آرکیٹائپ ہیروز جرنی نئی ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس میں ہم خود فٹ آتے ہیں نا, اپنے آپ سے ریورس انجینئر کریں گے. کیونکہ ہم گھٹیا اور ڈی نیچر ہو گئے ہوئے ہیں, تو اب صحابہ اور وہ جو سلف صالحین تھے جو سپیریئر جنریشن سے, اب وہ انکول یا وہ اب ان ریلیٹیبل, وہ ریلیٹیبل نہیں لگ رہے, وہ ریئل اناٹینیبل ان ریئلسٹک لگ رہے ہیں ہمیں, جبکہ بے بی ارلیئر انسانوں کے ایسپریشن تھے وہ. نہیں دیکھیں آپ ابھی, ہاں بالکل بات درست کیا آپ نے, اور یہی بات پہ اتفاق ہے ہمارا. آپ اس کو ذرا سا چھوٹی سی تفصیل کریں کہ بندہ ریئل ان ریئل نہیں ہوتا, ایٹریبیوٹ ریئل ان ریئل ہوتا ہے. جس ٹائم ہم نے ایٹریبیوٹس ان ریئل کر دیے نا, اس کے بعد ہم نے جو, پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسکیٹالوجی کی حدیثیں کیسے ریئل ہوتی ہیں, کہ اس وقت جو حالات ہونے ہیں نا, نبی اسلام نے بتایا انسانوں کے انڈیویجول اور گروپ کے حالات, معاشرتی حالات, اخلاقی حالات کیا ہونے ہیں, وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی. آج تک کوئی بندہ ملا جو بتا سکتا ہو اس حدیث کا مطلب, جو کہ سب سے مشہور, کہ ایک عورت اپنی ہی مالکن کو جمے گی. Can anyone tell you the meaning of this? آپ صرف سائیکالوجی کے تھرو اس حدیث کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ oh my God, this is a hadith of chemistry. یعنی اپنے وہ ماڈل آرکیٹائپ کو خود جنم دے گی کہ میرے اینسیسٹرز یا میرے بڑے کون ہیں. And then what's going to happen is کہ وہ
ابھی بھی that's a very different reading of that hadith by the way. Commonly, and it's a very fascinating one. Commonly لوگ مملوک کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ بچے بڑے بگڑ جائیں گے اور وہ ماؤں سے اور باپوں سے بدتمیزی کریں گے. But that's a very different and a very nice, I find it a very unique take. Even if we take that as true, وہ بھی it's much of the same. Yeah, first step towards the جی bigger horizon. یعنی پہلے آپ اپنے باپ کو یا اپنے کامن جو اینسیسٹر ہیں اس کو جب ڈینائی کرتے ہیں تو ایک ایلیمنٹ ہے اس کا. So what I'm saying is, let's just summarize the 2-3 key points کہ جب تک آپ سسٹم اسٹیبلشمنٹ کے لیے اپنے آپ کو نہیں تیار کریں تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں. آپ نے یہاں سے لاہور اسلام آباد جانا ہے, میں نے کراچی جانا ہے. Who needs to prepare more? I need to prepare more. So I'll be in a better shape کیونکہ میں نے دور جانا ہے. جی میں نے بڑا کام ذمہ لے لیا آپ نے چھوٹا, تو آپ اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ میں کمپرومائز کر چکے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا کا ذمہ لیں, وہ کہہ رہا نہیں اپنا ذمہ لیں. کہ تمہیں بس یہ کام کرنا ہے دنیا میں کہ اپنا ذمہ لینا ہے. لوگوں کی مطلب اتنی سیلفش نفسیات کہ بس اپنے بچے بھی کھائے. پاکستانی ماں پاکستانی باپ. Yeah, that's what I see when I see that sort of psychology نا. پاکستانی باپ اپنے بیٹے کو اس کی سوچ غبن کر رہا ہے. اس سے بڑا ڈاکہ میں نے نہیں کبھی دیکھا. ایک انسان پہ اس کی سب سے ویکسٹ حالت میں اس کی سوچ چھین لی جائے. بچپن میں وہی نا, ایک بندوق لے کے میرے پاس کوئی آئے تو میرے پاس ایٹ لیسٹ آپشن ہوتی ہے کہ یار میں آ جاؤں سامنے. ٹھیک ہے, بڑا چائلڈ. اس بیچارے کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں تھا, آپ نے اس کی سوچ ہی چھین لی. قوم نا غلامی کا جو ہے نا, آزادی کا الٹ جو ہے نا وہ ہم نے سمجھا ہوا ہے جیل اور قید. آزاد اور قید, حالانکہ الٹ ہوتا ہے آزاد اور غلام. اور جتنا سکون غلامی میں ہے نا یہ کوئی ہمیں بتاتا نہیں. بونا مجٹ ہونا اتنا تسکین آمیز زندگی ہے. آپ کو سٹریس لینی کیوں؟ کیونکہ سٹریس ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بناتے ہوئے سمجھا دیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی آج, کہ ہمیں سٹریس آج تک, ہم تو مرد آج ادھر بیٹھے, ہم سے بہتر کیوں نہیں جان سکتا کہ سب سے زیادہ سٹریس ہمیں پتہ کسی کی ہوتی ہے, ذمہ داری کی. اور ایک غلام کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ استاد اصلی ذمہ تو مالک کا ہے, رسک سارا اس کا لیا ہوا ہے, انویسٹمنٹ ساری اس کی ہے. میرا کام ہے آ کے 9 to 5 یوٹیوب دیکھنا, فیس بک دیکھنا اور نکل جانا. اس کی کمپنی جائے گی, اس کا نقصان, اس کی نہیں جائے گی, اس کا فائدہ. لیکن وہ ایک شارٹ ٹرم ہوا ہے نا, کہہ رہا ہوں غلامی کا اتنا مزہ ہے کہ آپ کو بگ سٹیکس ڈیسیژن لینے نہیں پڑتے. سوچیں. پر وہ مزہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم ہے نا, یعنی کہ اوور دا لانگ ٹرم وہ بونا میزریبل ہی ہوگا اپنی زندگی میں. نہیں, مالک چینج ہوتے رہتے ہیں, غلام ہی رہتا ہے. نہیں تو پھر کیوں کوئی بھی یعنی کہ اسٹیپ لے آف ناٹ بینگ اے بونا, اگر بونے میں پٹ یور سیلف ان ٹربل. یا دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اسٹرگل. مجھے اشفاق احمد نام سمجھیے گا, میں کوئی حکایت یا اقوال زرعی نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو بیسس آف پروگرس بتا رہا ہوں. بیسس آف پروگرس کہ اگر واقعی میں دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں اپنے بچے کے لیے کم چاہے یا باپ اپنے بچے کو کم تر کرنا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے بٹ ڈیفینیشن بدلنی ہے کہ برتر کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ خود جان مار دے گا, کیونکہ پاکستانی جتنا مرضی نااہل ہو, چچور ہو, چکا ہو, ڈرپوک ہو, لسٹ بہت بڑی ہے نہیں, مگر اپنے بچے سے انسنسیئر نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ اپنے بچے سے سنسیئر ہو. ایکچولی جتنا ایموشنل پاکستانی باپ ہے نا اپنے بچے کے لیے دنیا میں بہت کم ہے. ہی کین ڈائی فار ہم. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں اگر صحیح ٹائم پہ لڑکے کو پتہ چل جانا کہ بھیا بات سن, اندر سے تو ترستا ہی رہے گا بڑوں کو دیکھ کے. بڑوں کا مطلب پیسے والا نہیں, بڑے آدمی کو دیکھ کے. تو یہ 2-3 کام ہیں جو تیرا بیٹا از گوئنگ ٹو ہیو آل اوور ایور یو ڈریمنگ آف رائٹ ناؤ. اس وقت تیرے ڈریم پیسے اور لڑکیاں اور پلاٹ اور گاڑیاں بن چکی ہیں. یہی ہوتا ہے دنیا کے ہر خطے میں, ہر قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو امام غزالی کی میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بہت لمبی بات ہے, احیاء العلوم ضرور پڑھیں سارے انشاءاللہ, اور غور سے سمجھیں. اب احیاء العلوم نے بھی پورٹل کھولی ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے, یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ پوائنٹ یہ ہے, میں لمبی کہانی نہیں سنا رہا احیاء العلوم سے, کہ شیطان کی جو اصلی گیم ہے ایک دفعہ ہمیں سمجھ آ جائے نا تو آپ کو پتہ چلے گا وی آر دا فائنسٹ
pawns of the devil's game. We are the finest. اتنا شیطان کا اپنا سگا بچہ بھی نہیں اتنا زبردست طریقے سے اس کی اسٹریٹجی کو پورا کر دیا، ہماری ڈیفینیشن رانگ کر کے بتا دیے. نبی السلام کے صحابہ کے بارے میں ابلیس کا ڈائریکٹ ڈائلاگ عیال علوم میں انہوں نے کوٹ کیا. چھوڑ دیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے غریب ہے، میں خالی فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ دیز پیپل ایک ایٹریبیوٹ ہے. آپ اس کو صرف غزالی کا کوٹ سمجھ لیں، ایون دو وہ حدیث بتا رہے تھے کہ ان لوگوں کا ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہم وہ نہیں ہے جو آئرن ڈوم بنائی ہوئی ہے اسرائیل نے، بالکل انہوں نے آئرن ڈوم بنائی ہوئی ہے. ہم جب جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. شیطان کا چیلا کہتا ہے ہمیں اسپاٹ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی ہم جاتے ہیں نماز میں کھڑا رہتا ہے بندہ. صحابی کے بارے میں بول رہا. تو شیطان نے کیا کہا کہ یہ ایسے نہیں فتح ہونے والے، ان کو پیسے دو، ان کو پیسے دو ورنہ یہ نہیں فتح ہونے والے. اور جیسے ہی مسلمانوں کے پاس پیسہ آیا، دیکھ لیں ہسٹری پڑھ لیں، عمر بن الخطاب کے ٹائم پہ کیا ہوا، پیک پکڑی ہم نے، مسلمانوں کے پاس پیسے آ گئے. اور عمر بن الخطاب کے فوراً بعد مسلمانوں نے کیا ایک دوسرے کے ساتھ. اٹس آل اباؤٹ ریڈنگ دا ہسٹری. بس آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے، اور آپ کے پاس ہر امت کا فتنہ ہے، کوئی میری امت کا فتنہ مال ہے. بس اس لیے کہہ رہا ہوں پرپز سیٹ کر لیں. ایک بندہ پرپز والا ہو، اس کو پیسے آ جائیں، ضروری ہے اس کو پیسے آئیں تو وہ دنیا کا بھلا کر دیتا ہے. اور ایک پرپز لیس بندہ ہو، اس کے پاس پیسے آتے ہی وہ دنیا اپنے آپ کو اور دنیا کو تباہ کر دیتا ہے. دس از the fruit of the whole the finest symptom of the biggest disease which we are all suffering from. I need Muslims to start challenging. مسلمان ایک دوسرے کو خوش کرنا شروع ہو گئے. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. مسلمان کبھی بھی ایک دفعہ عمار بن یاسر نے آ کے حدیث سنائی ہے تو عمر بن خطاب کو، کافی سارے صحابی بیٹھے تھے. عمر بن خطاب نے کہا گواہ لے کے آؤ. تو حضرت عمار نے کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا جب نبی علیہ السلام نے میری شاہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے، حضرت عمر didn't take this word, he said گواہ لے کے آؤ. اینڈ حضرت عمار بن یاسر بھاگ رہے ہیں، حضرت عمر پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں ڈنڈا لے کے. آف کورس دے لوڈ ایچ ادر کہ تو حدیث نہیں سنائے گا کسی کو. اس لیسن سے ایک واقعہ اس واقعے سے ایک لیسن نکلتا ہے، یاد رکھیے گا. ہم نے کبھی بھی وی آر نیور گونا، کیونکہ حضرت عمار نے کہا تھا نہیں میں پھر بھی سناؤں گا کیونکہ میں خود راوی. معاذ بن جبل نے ابو بکر صدیق کے آگے ریزائن پٹ کیا. فرسٹ ڈے ابو بکر صدیق ٹک کیلیفیٹ، اور معاذ بن جبل کو لیٹر کیا. معاذ بن جبل آگے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ میں نے آپ کو رپورٹ کرنی. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے ہر ایک نے رپورٹ کرنی بیٹا، کیونکہ میں آنسر لوں کہ تم کام کرو گے. آئی نیڈ ٹو بی آن ٹاپ آف دا مانیٹرنگ سب مجھے پتہ ہونی چاہیے، ورنہ میں کیسے اللہ کو جواب دوں گا. اور معاذ بن جبل نے آگے سے پتہ ہے کہا بائی دا وے معاذ بن جبل کا نام میرے استاد لقب میں ہی لیتے ہوئے تھے. اس لیول کا مطلب سائیکالوجی ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہم یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ معاذ بن جبل کو صحابی کیا کہتے ہوئے تھے. اس لیول کا اسٹیچر ہے ان کا. اور معاذ بن جبل حضرت ابو بکر صدیق سے پتہ ہے کہا کہ I cannot report to a human being, I report to Allah only. اگر آپ کو میرے تقویٰ پہ مسئلہ ہے تو پھر تو کہانی ختم. مگر اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے سے ڈرنے والا ہوں تو پھر آپ کو مجھ سے رپورٹ نہیں لینی چاہیے آپ کو. آف کورس ڈسپیوٹ تھا. وی آل اگری ود ابو بکر صدیق پرنسپل ڈیسیجن کہ بھائی میرے بھی تو سوال ہونا نا، تم جتنی مرضی متقی ہو، میرے سے تو الگ سوال ہونا کہ بھائی رہیے تو تیرے انڈر آ گئی تھی. سو ہی ریزائنڈ رائٹ آن دا اسپاٹ کہ نو آئی ایم ناٹ گونا رپورٹ ٹو اے ہیومن بینگ. I'll tell you what the lesson from this story is. The lesson from this story is very simple. Muslims psychologically subservient to please other people ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو سینکڑوں واقعات سناؤں اس میں صحابہ اگر وہ والے جملے پاکستان میں بولے جائیں تو گھر ٹوٹ جائیں، ماں باپ کے رشتے ٹوٹ جائیں، بیوی میاں کے رشتے ٹوٹ جائیں، بہن بھائیوں کے ٹوٹ جائیں. ہم اتنے پرون ہیں ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کو ہم نے کرٹسی کی ڈیفینیشنز دیا ہوا ہے. معاملہ فہمی، اس کو مت آتی ہے، اس کی سینس ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ساری غلط ڈیفینیشنز ہیں. صحابہ جس طریقے سے بات کرتے ہیں، ایک صحابی پاکستان میں آ جائے خاندان والوں کی تو ناک کٹ گئی کیونکہ بڑوں کے سامنے انہوں نے یہ بات کر دی، یا پھر سب کو غلط کہہ دیا ہے، یا پھر کس موقع کے اوپر کیا بات ہم چھپاتے ہوتے ہیں انہوں نے کر دی ہے. میں آپ کو اسی بات بتا رہا ہوں، اور یہ سب کا سب ایک ہی امبریلا کے اندر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یا اللہ سے اگر ڈرتا ہے تو پھر سیدھی بات کرے گا ہی کرے گا تو، اور اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو ہر جگہ ٹیڑھی بات کرنی پڑے گی کیونکہ ہر ایک کو خوش کرنا پڑتا ہے.